بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو اس واقعے میں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کیسے آئے بتائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی اور اس درخت سے کھا لیا جس سے روکا گیا تھا، تو اللہ تعالی نے وحی بھیجی، اے آدم تو میرے پڑوس سے اتر جا، میری عزت کی قسم میرے پڑوس کو وہ شخص اختیار نہیں کر سکتا جو نافرمان ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کالے ہو کر اتر آئے تو فرشتے رونے اور چیخنے لگے اور عرض کیا، اے اللہ، وہ تو ایک ایسی مخلوق ہے جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور تو نے اسے جنت میں ٹھکانہ دیا، اور تو نے اسے اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ ایک گناہ کی وجہ سے تو نے اس کی سفیدی کو کالے پن سے بدل دیا۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اے آدم، آج اس 13ویں کو میرے لیے روزہ رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس 13ویں کو روزہ رکھا تو ان کا تہائی حصہ سفید ہو گیا۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے وحی آئی کہ میرے لیے اس 14ویں کو بھی روزہ رکھو۔ چنانچہ انہوں نے اس 14ویں کو بھی روزہ رکھا تو ان کے 2 حصے سفید ہو گئے۔ پھر اللہ تعالی نے وحی بھیجی کہ اے آدم، میرے لیے اس 15ویں کو بھی روزہ رکھو۔ چنانچہ انہوں نے اس 15ویں کو بھی روزہ رکھا تو سارا کا سارا سفید ہو گیا۔ پھر ان دنوں کا نام سفید رکھا گیا۔ بے شک تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبا تھا، جیسے خرما کھجور کا درخت لمبا ہوتا ہے۔ لمبائی 60 ہاتھ کی تھی، سر پر بال بہت لمبے تھے اور شرمگاہ کو ڈھاکی ہوئی تھی۔ پس جنت میں جب ان سے خطا سرزد ہوئی تو جنت سے اس حال میں نکلے کہ بہت پریشان ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ اسی حالت میں ایک درخت کے پاس پہنچے تو اس درخت نے اس کو پیشانی سے پکڑ لیا اور روک لیا۔ ان کے رب نے ان کو پکارا کہ اے آدم، کیا تو مجھ سے بھاگتا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، بلکہ تیرے سے شرم کی وجہ سے بھاگتا ہوں۔ اے رب، جو کچھ میں نے کیا بس زمین پر اتارا گیا۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کی طرف ان کا کفن اور خوشبو وغیرہ فرشتوں کے ہاتھوں بھیج دیا گیا۔ بس حوا علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ان میں داخل ہونے کے لیے چلی آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا، اے حوا، مجھے اور میرے رب کے رسولوں کو چھوڑ دے، کیونکہ جو کچھ پہنچا وہ تیری ہی وجہ سے پہنچا۔ پس جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کو پانی اور بیر کے درخت سے یعنی طاق مرتبہ غسل دیا اور کفن یعنی طاق کپڑوں میں دیا۔ پھر ان کے لیے لحد بنائی اور اس میں دفن کیا، اور انہوں نے فرمایا، یہ ان کے بعد ابن آدم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سب ابن آدم کو اسی طرح کفنایا دفنا جائے گا۔